ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس تفسیر قرآن میں آپ حضرات نے سورۃ البقر کی اور دوسرے پارہ کی 145 آیتوں تک تفسیر کو سماعت کر لیا، جہاں تحویل قبلہ کا ذکر تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی، دلی خواہش تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، مگر رب عز و جل کے حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے. اس لیے رب کا حکم جو تھا اس پر مسلمان عمل کر رہے تھے، اور رب کی رضا جوئی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی. لیکن چونکہ محبوب کے دل کو قبلہ کعبہ پسند تھا، اس لیے رب نے یہ فرمایا کہ محبوب ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسے تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہاری پسند ہے، یعنی تمہارے پسند کا قبلہ ہم بنا دیں گے. اور عین حالت نماز ظہر میں یہ حکم ہوا اور بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف چہرے کو پھیر لیا گیا. فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو. یاد رہے کہ یہاں مسجد حرام سے مراد کیا ہے. مسجد حرام سے یہاں پر اب آج ہم تحویل قبلہ پر جہت قبلہ کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل ذکر کر دیں کہ یہاں مسجد حرام سے مراد عین کعبہ ہے. گویا کہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ اپنے چہرے کو عین کعبہ کی طرف پھیر لیں. کعبہ وہ جو ہے نا ایک مکان ہے چوکور کالے غلاف والا. چنانچہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزاب رحمت کی طرف رخ پھیر لیا حالت نماز میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین کعبہ اور جہت کعبہ دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم لوگ عموماً یہ جان کر تحقیق پر کہ عین کعبہ کی طرف استقبال ہو، لیکن چونکہ نظروں کے سامنے نہیں ہے تو اگر آدمی نماز میں، یاد رہے کہ نماز میں استقبال کعبہ یہ شرط ہے، کعبہ کی طرف رخ ہونا چاہیے استقبال قبلہ. اگر عین کعبہ کی طرف ہو یا کم سے کم جہت کعبہ میں استقبال پایا جانا ضروری ہے. اگر اس سے پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی. تو صحیح یہ ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا کیا یہ سب کے لیے حکم ہے؟ تو یاد رہے کہ صرف ان نمازیوں کے لیے عین کعبہ کا استقبال واجب ہے جو کعبہ شریف کے پاس حاضر ہوں. ہم نے کل اس پر گفتگو کی تھی، ذرا وضاحت کر دیں. دور والوں کے لیے چونکہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ دشوار ہے، اس لیے ان کے لیے جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا کافی ہے. اب جہت کعبہ عین کعبہ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر کھڑے ہو جائیں. جہاں پر ہیں آپ وہیں پر کھڑے ہو جائیں اور یہ فرض کریں کہ آپ جو ہے یہ جگہ آپ کی وہ کعبہ ہے، اس سے اتر کی طرف ایک لکیر نکالیں اور دوسری لکیر یا اپنے سامنے آپ جو ابھی اس وقت اگر کاغذ کاپی آپ کے پاس ہے یا جو بھی ہے وہاں پر ایک دم بیچ میں ایک نقطہ رکھیں جسے کعبہ فرض کریں. نہیں، یہ آپ کی جگہ ہوئی تو ایک دم سامنے آپ اپنے جو ہے پورب اور پچھم کی طرف میں ایک لکیر کھینچیں
اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے دائیں طرف ایک لکیر اور بائیں طرف اتر اور دکن. تو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے اتر کی طرف ایک لکیر اتنی ہی لمبی ایک لکیر دکن کی طرف اور ایک لکیر اتنی ہی لمبی ایک دم سیدھا اپنے سامنے پورب پچھم کے دائرے میں کریں. تو یہ جو سامنے کا حصہ ہے وہی کعبہ ہے. اب یہ تو ہوا عین کعبہ، لیکن اب اس کا تقاطع کریں، یعنی 45 ڈگری ایک زاویہ قائمہ کل ہوتا ہے 90 ڈگری کا. تو وہ جو سامنے جو کعبہ آگے کی طرف لکیر آپ نکالیں گے وہاں سے جب ادھر گھومیں گے اور ادھر گھومیں گے تو 45 ڈگری کعبہ سے آپ کے رائٹ کی طرف ہوگا اور 45 ڈگری لیفٹ کی طرف ہوگا. اب بیچ میں جب آپ تقاطع کریں گے تو وہی جو ہے حصہ جہت کعبہ کا ہوگا. اب ہم اسے اس سے پہلے شاید درس بہار شریعت کے موقع پر سمجھا چکے تھے. ذہن میں رہے تو ہم یہاں پر سمجھا دیں آپ کو تاکہ بات واضح ہو سکے. اب آپ یہ دیکھیں، چونکہ میں اپنے تصویر سامنے نہیں لانا چاہتا تو آپ کو جو دیکھنا ہے وہ دیکھیں. یہ میری کاپی دکھ رہی ہے آپ کو؟ کاپی دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کاپی دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی حضرت دکھ رہی ہے. ہاں. اب یہ فرض کیجئے آپ یہاں پر ہیں، نقطہ دکھا آپ کو؟ نقطہ نہیں دکھ رہا ہے. یہ دکھ رہا ہے نقطہ آپ کو؟ ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی ہے حضرت. کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا. حضرت یہ کاپی کو آپ نیچے زمین پر رکھ دیجئے، کیمرہ اوپر ایسا کر دیجئے. ایک منٹ پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم نے یہ علامت بتا دی کہ اگر کعبہ معظمہ سے آپ ایک لکیر جو ہے شمال کی جانب نکالیں اور دوسری نمازی کے سامنے کھینچیں جو کعبہ سے جو ہے مشرق مغربی جہت میں کھڑا رہے گا. ظاہر سی بات ہے وہ کعبہ سے مغرب میں طرف مشرق کی طرف رہے گا. اور پھر دونوں خطوں میں تقاطع وہی کہ 45 ڈگری میں سے آپ بانٹیں گے تو استقبال کعبہ کا تحقق ہو جائے گا اور یہ جہت نمازی کو کفایت کرے گی. یاد رہے کہ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور کا مذہب ہے اور اسی کو شوافع نے بھی ترجیح دی ہے. چلیے جو ہم نے ابھی بتایا، علامہ زمخشری اور صاحب مدارک وغیرہ نے آیت کے اندر کعبہ کے بجائے مسجد حرام جو فرمایا نا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کی علت بھی یہی بیان کی ہے کہ یہاں کعبہ سے دور رہنے والوں کے لیے نماز میں عین کعبہ نہیں بلکہ مسجد حرام یعنی جہت کعبہ کی رعایت ضروری ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں کہیں بھی تم رہو تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے، چاہے حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں ہو، اقامت کی حالت میں ہو، مسافرت کی حالت میں ہو. پتہ چلا کہ استقبال کعبہ ہر حالت میں ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں. اب اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ہے نا جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی فکر نہ کریں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کعبہ کا کو قبلہ بنایا جانا یہی حق ہے، مگر وہ نہیں مانتے ہیں تو یہ ان کی عناد اور سرکشی ہے. معاملہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی کہ مخالفین آیات معجزات دیکھ کر کسی طرح گمراہی سے نکل جائیں، راہ راست پہ آ جائیں، خاص طور پر تحویل قبلہ کے بارے میں. مگر مخالفین کا انکار، ان کی شقاوت ازلی حد سے تجاوز کر گئی تھی. اچھا، ان میں بعض لوگوں کی مخالفت
عام لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کی یہ بھی امید لگی تھی کہ حضور دوبارہ بیت المقدس کی طرف پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جانب سے کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو حضور کو امید تھی، دونوں کو منقطع فرما دیا کہ محبوب اب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کعبہ کو قبلہ مان لیں گے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہود یہ سمجھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کریں گے۔ تو ان کی جانب سے کعبہ کو قبلہ بنانے کی جو حضور کو امید تھی اسے منقطع فرما دیا کہ مخالفین جو ہے نادانی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر محض بغض و حسد کی وجہ سے حق کو چھپا رہے ہیں، لہذا آپ ان کی طرف سے کعبہ کو قبلہ ماننے کی امید نہ رکھیں، اور وہ آپ کے قبلہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح مخالفین یہ امید چھوڑ بیٹھیں، ان کو یہ امید رکھنے کی ضرورت نہیں کہ حضور دوبارہ بیت المقدس کو قبلہ مان لیں گے۔ اچھا، اب تحویل یاد رہے کہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ قبلہ وہ کعبہ کی بنیاد کا نام نہیں ہے، قبلہ کعبہ کی اس بنیاد کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فضا ہے، اور اس بنیاد کے مقابل میں محاذات میں 7ویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی قبلہ ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ نہیں کہ اسی بنیاد جو چوکور مکان ہے کعبہ وہی قبلہ ہے، نہیں، زمین کی تہوں سے لے کر 7ویں آسمان تک پوری جہت کعبہ ہے۔ لہذا اگر وہ عمارت وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی جائے تو اب ایسا نہیں کہ وہ کعبہ کو وہاں سے اٹھا کر لے آؤ ہندوستان میں رکھ دو تو یہاں لوگ رک کر کے نماز پڑھیں گے، نہیں، اس عمارت کا اعتبار نہیں ہے، دوسری جگہ رکھ دی جائے اور اب عمارت کی طرف منہ کر کے نماز اگر کوئی پڑھے تو نماز نہ ہوگی، یا کعبہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی گئی تو نماز ہو جائے گی، جہاں کعبہ تھا اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو بہرحال نماز ہو جائے گی، بنیاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرا مسئلہ رہا تحویل قبلہ ہجرت کے کتنے دنوں کے بعد ہوئی۔ اس بارے میں کل 6 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت کے 2 سال بعد، ایک قول ہے 17 مہینہ، ایک قول ہے 16 مہینہ، ایک قول ہے 10 مہینے، ایک قول ہے 9 مہینہ، ایک قول ہے 2 مہینے کے بعد، ہاں، اور مہینہ کون تھا اس بارے میں بھی 4 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جمادی الاخری، ایک قول ہے کہ رجب، ایک قول ہے شعبان، ایک قول ہے کہ ذوالقعدہ، مگر یاد رہے کہ صحیح اور راجح یہ ہے کہ ہجرت کے 16 مہینہ 3 دن 15 رجب دوشنبہ کو تحویل ہوئی ہے۔ یہی امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور امام واقدی نے فرمایا کہ یہی زیادہ ثابت ہے۔ علامہ عینی، علامہ ابن حجر نے اسے صحیح کہا اور اسی پر جمہور کا جزم ہے۔ پھر تحویل قبلہ، دوسری بحث، تحویل قبلہ کس مسجد میں ہوئی؟ اس سلسلے میں مفسرین محدثین کا اتفاق ہے کہ مسجد بنو سلمہ میں ہوئی ہے، مگر کس نماز میں ہوئی اس میں اختلاف ہے، مسجد میں اختلاف نہیں، کس نماز میں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر میں ہوئی، صاحب مواہب اللدنیہ میں ابو سعید ابن معلیٰ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ظہر میں ہوئی، جبکہ بخاری، مسلم، نسائی میں حضرت ابن عمر سے جو روایت ہے اسے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز فجر میں ہوئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے ان روایات میں یہ تطبیق دی ہے کہ صحیح ہے کہ تحویل قبلہ کی آیت بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر کی حالت میں اتری تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، اور مسجد نبوی میں تحویل کے بعد پوری نماز عصر پڑھی گئی، اور قباء میں تحویل کے بعد پہلی نماز فجر پڑھی گئی۔ تو گویا کہ اس معاملے میں چونکہ کسی نے فجر کی روایت کو ذکر کیا تو اس سے یہ سمجھا گیا کہ نماز فجر میں ہوئی، کہیں عصر کا مسئلہ ہوا، مگر صحیح راجح قول اس میں یہ ایک روایت پائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چلیے خیر، اب اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو گے، ہے نا، ان کے خواہشات کی پیروی کرو گے، تم مکمل دلیلیں نشانیاں لے آؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ہے نا،
یاد رہے کہ یہودی یہی چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف مسلمان دوبارہ پھر جائیں. ان کی رضا تھی کہ مسلمان کعبہ کے بجائے بیت المقدس کو قبلہ مان لیں. قرآن فرماتا ہے لئن اتبعت اہواءہم، اگر تم نے ان کے خواہش کی پیروی کی. اب یہاں خواہش بار بار یہ لفظ آتا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہم وضاحت کر دیں. خواہش اصطلاح میں خواہش وہ عقیدہ کہلاتا ہے جسے انسان باطل سمجھتے ہوئے اختیار کرے، اور سمجھ رہے ہیں خود وہ اسے غلط سمجھتا ہو مگر اس کے باوجود اسے اختیار کرتا ہو. چونکہ یہود حق جان کر بھی کعبہ کو قبلہ ماننے سے انکار کر رہے تھے اور بیت المقدس ہی کو قبلہ ماننے پر مصر تھے، اس لیے اس سے ہوا سے تعبیر کیا گیا، خواہش سے تعبیر کیا گیا. اور یہ خطاب سرکار سے بظاہر ہے مگر حقیقت میں یہ خطاب امت سے ہے. کس سے ہے؟ امت سے ہے. چلیے اب آگے اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. ان الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم اللہ فرماتا جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں کا ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب یہود و نصارہ کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک اور شبہ باقی نہیں رہ سکتا. وہ حضور کے اس منصب عالی کو عتم اور یقین کے ساتھ جانتے ہیں. یہودیوں کے بڑے مولویوں میں عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے تو حضرت عمر فاروق نے ان سے دریافت کیا کہ آیت کریمہ یعرفونہ میں جو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم میں جو معرفت بیان کی گئی اس کی کیا شان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شبہے کے پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم و اکمل ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں. ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائی ہیں. بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو؟ عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا سر چوم لیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق نے ان کا سر کیا کیا؟ چوم لیا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے. مگر یہ یہود کیا تھے؟ ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یعنی یہ لوگ توریت اور انجیل میں جو حضور کی نعت اور صفت ہے، علماء اہل کتاب یہود و نصارہ کا ایک گروہ اس کو حسداً عناداً جان بوجھ کر چھپاتا تھا. اسے پتہ چلا کہ حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ اور معصیت اور گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اللہ یہاں آیت کریمہ کی تفسیر میں جو علمی تفسیر کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ اسے پہچانتے. یعرفونہ، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اسے پہچانتے ہیں. تو اس ضمیر کے مرجع میں چند احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سے مراد ضمیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہو کہ اہل کتاب حضور کو پہچانتے ہیں. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ چونکہ بحث کعبہ معظمہ کی چل رہی ہے اور اوپر یہ ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے،
وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں اے محبوب ان کے بارے میں امید مت کرو کہ وہ تمہارے کعبہ کو مان لیں، تمہارے قبلہ کو تسلیم کر لیں، کیونکہ وہ تو حسد اور جلن میں کہہ رہے ہیں، وہ تو جانتے ہیں مگر نہیں مانتے ہیں۔ تو یعرفونہ سے مراد کعبہ ہو، کہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے حق ہونے کو یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں، جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھے؟ تیسرا احتمال یہ ہے کہ تبدیلی قبلہ کی طرف، تیسرا احتمال یہ کہ تبدیلی قبلہ کی طرف، کہ قبلہ تبدیل ہوگا، یہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ مگر یاد رہے کہ یہاں پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ پہلا قول یعنی ہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعرفونہ، وہ لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور تفسیر القرآن بالحدیث یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو انہوں نے عبداللہ ابن سلام سے یعرفونہ کے تحت پوچھا، جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ اس آیت میں یعرفونہ جو فرمایا رب نے وہ یہ کہ میں نے سرکار کو دیکھتے ہی ایسے پہچان لیا، اتنی یقینی پہچان اپنے بیٹے کی نہیں مجھے ہو سکتی ہے جتنی یقینی پہچان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہذا ترجیح کس کو ہوگی؟ یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے بیٹوں کی معرفت سے تشبیہ دی جا رہی ہے نا۔ ایک دوسری وجہ بتا رہا ہوں میں کہ کیا فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعرفون ابناءہم، وہ سرکار کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو تشبیہ کسے دی گئی؟ بیٹوں کی معرفت سے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر قبلہ اور تحویل قبلہ کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹوں کی تشبیہ وہاں پر دی جائے۔ تو اس سرکار کی یعرفونہ سے مراد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چلیے اب یہ ہم نے روایت فرمائی کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، تو آپ کو حضور تو اس کی وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ جب پوچھی کہ آپ کو حضور کی شناخت بیٹے کی شناخت سے زیادہ کیسے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے کی شناخت ظنی ہے، کہ بیوی میں تو خیانت کا احتمال ہے، بھئی ہم اپنے بیٹے کو پہچانتے کہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ سرکار کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سرکار کو اس طرح پہچانتے جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، سرکار کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے باپ کو پہچانتے۔ اس لیے کہ بیٹا جو اپنے باپ کو پہچانتا ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ بھئی تیرا باپ کون؟ میرا باپ فلاں ہے، وہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے۔ کیسے پہچانتا ہے؟ دلیل بیٹے کے پاس کیا ہے؟ بیٹے کے پاس دلیل یہ ہے کہ میری ماں کہتی ہے میرا باپ ہے، میری دادی کہتی ہے میرا باپ ہے، میرا دادا کہتا ہے میرا باپ ہے، میرے بھائی کہتے ہیں میرا باپ ہے۔ اور بیٹے کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ دلیلیں ہیں جو دلیل دیتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون ماں ہوگی جو اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے؟ کون ایسے دادا دادی ہوں گے، پھوپھا کھالی ہوں گے، خالو خالہ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جو کسی اور مرد کو جو ہے کہیں کہ یہ تیرا باپ ہے؟ تو یہ نہیں، لیکن بیٹے کی جو معرفت، باپ اپنے بیٹے کو جو پہچانتا ہے اس کی کئی دلیلیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کی شوہر باپ کا جو ہے شوہر کا بیوی سے ملاقات کرنا، جمع کا وقت، مہینے، حیض کا بند ہونا، حمل کا ٹھہرنا، اس وقت اس کی تیمارداری اور ساری چیزیں دیکھ بھال کرنا، مہینوں کی مدت، وضع حمل، ساری چیزیں دلیلیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ان ساری نشانیوں اور پہچانوں کی وجہ سے یقینی طور پر باپ جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ مگر پھر بھی یہ احتمال ظنی تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خیانت کی ہو سکتا ہے کہ عورت نے خیانت کی ہو۔ اسی لیے باپ بیٹے کی معرفت ظنی بہرحال ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ بیوی میں خیانت کا احتمال ہے۔ مگر یاد رہے کہ حضور کی معرفت یقینی ہے، کہ آپ کی نبوت کی خبر اللہ نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خبر سے زیادہ سچی کوئی اور خبر نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے ان کی پیشانی چومی جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے بیان فرمائی۔ اب یہاں پر ایک چیز تو بہرحال قابل بحث ہے کہ بیٹے کی معرفت بیان فرمائی، چونکہ یہ
ہمارے ایمان کی مضبوطی کی ایسی باتیں ہیں، یہ وہ ہیں جس سے ایمان میں جلا عشق و محبت مسلک اعلیٰ حضرت نکھر کر سامنے آتا ہے نا. اس لیے میں ذرا کچھ آیتوں تک بڑی تفصیل سے بات کروں گا. اب یہاں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو بیٹے کی معرفت سے تشبیہ دی گئی. یہاں چند شبہات ہیں جس کو ہم بتانا چاہتے ہیں. پہلے یہ کہ جب بیٹے کی معرفت ظنی ہے کہ بہرحال احتمال ہے کہ بیوی خیانت کر بیٹھے، تو حضور کی معرفت بدرجہ اولا ظنی ہونی چاہیے. کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سرکار کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. تو بیٹے کی معرفت ظنی ہوئی تو گویا کہ سرکار کی بھی معرفت بدرجہ اولا ظنی ہونی چاہیے، کیونکہ مشبہ بہی کے مقابلے میں مشبہ کمزور ہوتا ہے نا. بھائی مشبہ تو یہ مشبہ بہی تو بیٹے کی معرفت ہے، تو مشبہ تو سرکار کی معرفت، اور مشبہ بہی سرکار کی معرفت کو تشبیہ دی گئی بیٹے کی معرفت سے. تو مشبہ بہی ہوا بیٹے کی معرفت، اور مشبہ کا کیا ہوا؟ سرکار کی معرفت. اور مشبہ بہی سے کمزور ہوتا ہے. جیسے کہا جائے زیدن کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کو تشبیہ دی گئی شیر سے، تو زید ہوا مشبہ اور اسد کیا ہوا؟ مشبہ بہی. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے اسد مضبوط ہے زید سے، بہرحال اسد سے کمزور ہے زید. ایک شبہ یہ پیدا ہوا. دوسرا شبہ، صرف بیٹوں سے کیوں دی گئی؟ بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تیسرا، تشبیہ ذات سے کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سرکار کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم کی جگہ پر کما یعرفون انفسہم کہتے. ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی پہچان زیادہ مضبوط ہوتی ہے. میں ہوں، یہ میں فلاں ہوں، یہ چیز تو زیادہ اس کو یقینی ہوگی. کسی اور کے ہو سکتا ہے کہ بیٹا کسی اور کا ہو، شکل میں، عقل میں، بول چال میں، اداؤں میں، ہر اعتبار سے میرے بیٹے کی طرح ہے، اور مگر ہے وہ کسی اور کا بیٹا ہے نا. تو شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی ذات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. چلیے اب ہم یہاں پر جواب دیتے ہیں. یہاں پر نفس بنوت یعنی بیٹے کا معاملہ، یعنی بیٹے کا بیٹا ہونا ملحوظ نہیں ہے جو تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ بیٹے کی ذات اور اس کی صورت ملحوظ ہے. یاد رہے جو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جیسے آدمی اپنے بچے کی شکل دیکھ کر، اس کی آواز سن کر، اس کے چال ڈھال دیکھ کر بلا تردد پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح حضور کی شکل و شباہت، آپ کی رفتار و گفتار سے آپ کی نبوت ظاہر ہے، جس پر نظر پڑتے ہی اہل کتاب نے یقینی طور پر آپ کو پہچان لیا، کیونکہ آپ کے اوصاف پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، اور چونکہ یہ اوصاف اللہ نے بیان فرمائے اور ان کا اعلان انبیاء نے کیا، لہذا ان کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. بیٹے کے معاملے میں شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بیٹے کے جو اوصاف اور جو چیزیں آپ جانتے وہ آپ کی اپنی ہے، مگر سرکار کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ اللہ نے بیان کیے، انبیاء نے ذکر کیے، اور اہل کتاب نے کتابوں میں پڑھا خوب اچھی طرح، اور پھر سرکار کو اسی شکل و صورت میں دیکھا. تو جس طرح اول وہلا میں انسان اداؤں سے، گفتار سے، چال ڈھال سے، شکل و صورت سے اپنے بچے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح سرکار کو بھی دیکھ کر پہچان لیا جائے. آپ کے چلنے سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے. آپ کی گفتگو سے پہچان لیا جائے گا کہ آپ کے یہ نبی آخر الزماں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. چلیے خیر، تو سرکار کے اوصاف یہ. اب دوسرا یہ کہ بیٹی سے تشبیہ کیوں نہیں دی؟ یاد رہے کہ بیٹا بیٹی سے مشہور ہوتا ہے، اسے باپ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے.
مگر بیٹی کو دوسرے نہیں پہچانتے. نیز بیٹا سے ربط و ضبط بنسبت بیٹی کے زیادہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بیٹی باپ کی نظروں سے برسوں غائب رہتی ہے. اسی لیے بسا اوقات دور سے دیکھ کر بیٹی کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے ظاہر ہوا کہ بیٹی کی معرفت بیٹے کی معرفت سے کمزور ہے، جس کی وجہ سے تشبیہ میں بیٹی کا ذکر نہیں فرمایا گیا. اچھا، ذات سے تشبیہ اس لیے نہیں دی گئی کہ ظاہر سی بات ہے آدمی جب شروع میں پیدا ہوتا ہے اس کو اپنی پہچان نہیں ہوتی ہے بلکہ ہوش سنبھالنے پر ہوتی ہے، مگر بیٹے کی ولادت ہی سے باپ اسے پہچانتا ہے اور اس کے نام اوصاف سے واقف ہوتا ہے، لہذا بیٹے کی معرفت اپنی ذات کی معرفت سے زیادہ قوی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں تھیں پتہ یہ چلا کہ دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنی حکمتیں ہیں، کتنی عظمتیں ہیں. چلیے، اگر گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے آج اب انشاءاللہ ہم ان معرفتوں کے تعلق سے ایک روایت امام طبرانی نے روایت کی کہ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند راہب ملے جو بچے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جو آیت کریمہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ زمان ہے جس میں ان قریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا. اس کی خاص علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کندھے کے درمیان تیلوں کے گول مجموعے کی شکل میں ان کے مہر نبوت ہوگی. میں عرب میں پہنچا، اس وقت نبی کریم کا ظہور ہو چکا تھا. میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا. پھر میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت طویل حدیث ہے جس میں سے ہم نے مختصر یہاں پر ذکر کر دیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ چلیے، تو اب آگے کی آیتیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اللہ فرماتا ہے کہ حق، اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا. قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے، اس میں نہ شک کیا جائے. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا. اور مسلمان کا کام ہے کہ اسے مانے، اس پر عمل کرے. کسی بھی طرح، کسی بھی حالات میں اسے شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اب آگے کی آیت وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس پر تفسیر اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم دوسرے وقت میں کریں گے. اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل دارین کی سعادتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے.